نفس کا گناہ پہ گناہ کیے جانا اور پھر دل کا مطمئن رہنا اور پھر پریشانی کا لاحق نہ ہونا اور بے چینی کی کیفیت کا پیدا نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ رب کی رحمت سے محروم ہے۔ بندہ مسلسل نماز نہیں پڑھ رہا، ساری زندگی بے نمازی بن کر گزار رہا ہے، غافل ہو کر گزار رہا ہے، گناہوں میں مبتلا، حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنے میں گزار رہا ہے، اور اسے کوئی پرواہ بھی نہیں، کوئی فکر بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، کوئی ٹینشن بھی نہیں، اور مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ مطمئن زندگی گزارنا یہ اس کے لیے نعمت نہیں ہے، یہ سزا ہے اس کے لیے۔ وہ بڑا خوش و خرم اور خوشحال پھر رہا ہے اور اپنے آپ کو خوشحال سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ جس کا نفس بندے کو ملامت نہ کرے۔ گناہ کی تعریف کیا حضور نے بیان فرمائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے دروازے پر دستک دے، نوک کرے تمہارے دل کو، جو تمہارے دل میں کھٹ کے، وہ گناہ ہے۔ اگر ہم گناہ کر کے بھی بے فکر ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، تو سمجھ جائیں ایمانی کیفیت سے محروم ہو چکے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اور رب کی رحمت سے محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ رب کی رحمت کی علامت یہ ہے جس پر رب اپنی رحمت فرما دیتا ہے اس کا نفس امارتم بالسوء نہیں ہوتا، اس کا نفس امارتم بالخیر ہو جاتا ہے۔ اس کا نفس ہمیشہ اسے خیر کی طرف لگاتا ہے، نیکی کی طرف لگاتا ہے، بھلائی کی طرف لگاتا ہے۔ اس کا نفس اگر وہ گناہ بحیثیت انسان اسے گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، بھئی کیا کر بیٹھا تھا، جا فوراً اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ۔ نماز کوئی ایک آدھی رہ گئی تو فوراً اس کو سکون نہیں آتا، رات کو نیند ہی نہیں آتی نماز پڑھے بغیر۔ یہ کیفیت کا ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ اس پر بخاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو سمجھ جائیں اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا، اس کا سزا اس سے بڑی کیا ہو سکتی، مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے۔ لعنت فرمانے کا مطلب اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، اور جو بندہ رب کی رحمت سے محروم ہو جائے، جو بندہ رب کی رحمت سے محروم ہو جائے، پھر اس کا نفس اسے ملامت نہیں کرتا، پھر وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، اسے کوئی پریشانی لائق نہیں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، میں یہ بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی گناہ کر لیتا ہوں، میں سارے نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے کوئی ایک گناہ بتا دے میں وہ چھوڑ دیتا ہوں، اتنے سارے گناہ کرتا ہوں سارے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو آئندہ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، آئندہ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑا، ساری برائیاں خود بخود چھوڑ، سارے گناہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ۔ اگر ہماری روحانی حس تیز ہو تو ہم اس کو محسوس کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے جس پر رحمت کا سایہ اس پر تان کے رکھتا ہے اور اس کے لیے باعث رحمت بن کر رہتا ہے۔ فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنه الملک میلا من نتن ما جاء به، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ میں اتنی اسمیل پیدا ہوتی ہے، اتنی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو رحمت کا فرشتہ تھا، جو اس کے لیے باعث رحمت تھا، اس کے لیے نفع بخش تھا اور اس کے لیے رحمت کا پیغام لانے والا تھا، تو وہ فرشتہ ایک میل اس سے دور چلا جاتا ہے بدبو کی وجہ سے۔ اتنی بدبو اور اس کی اتنی اسمیل آتی ہے اس کے منہ میں، اور یہ جھوٹ کی اسمیل ہے، جھوٹ بولنے کی بدبو ہے۔ ایک میل فرشتہ جو ہے وہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ جھوٹ بولنا۔ حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن کذاب، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا لا یکون المؤمن کذاب، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ آج مسلمانوں کی پہچان جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی پہچان یعنی یہ دین سے دوری اور ایمان کی کمزوری کا عالم ہے کہ آج جھوٹ، اگر پوچھا جائے کہ جھوٹ سب سے زیادہ کون سی قوم بولتی ہے تو آپ کو فوراً جواب ملے گا جی مسلمان وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتی ہے۔ جبکہ میرے آقا نے کیا فرمایا، فرمایا جو سچا پکا مومن ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایکون المؤمن کذاب۔ اور ہم اگر اپنی محاسبہ کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، میں اور آپ سب مل کے،
تو ہم سے بیسیوں جھوٹ کیا سینکڑوں جھوٹ بولے جاتے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی. ہم بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بول، بچہ رو رہا ہے ہم اسے چپ کراتے ہیں، تو چپ کر جا، ٹھیک ہے دیکھ میں تجھے یہ بھی لا دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، تو چپ تو کر، ایک مرتبہ خاموش ہو جا. میں یہ یعنی بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. حضور نے اس سے بھی منع فرمایا کہ بچے سے کبھی جھوٹ نہ بولو. اس قدر آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی. تو یہ جھوٹ جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ تمام گناہوں سے محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ سے بچ کر بندہ رب کی رحمت میں آ جاتا ہے. جو رب کی رحمت میں آ جاتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. جو رب کی رحمت میں آ جاتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک برائی تو یہ تھی جھوٹ. اس کی اور بہت ساری مذمت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی، لیکن میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ساری چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اب دوسری بات ہے غیبت. زبان کی جو پہلا ادب تھا اللہ اور اس کے رسول اور دین کی ضروری چیزوں کے بارے میں کوئی توہین والا جملہ نہ بولنا. دوسرا ادب جھوٹ نہ بولنا، زبان کو جھوٹ سے بچانا. تیسرا ادب زبان کا یہ ہے کہ زبان کو غیبت سے بچانا. غیبت بھی ایک روحانی طور پر بڑا خطرناک مرض ہے، اور اتنا شدید خطرناک مرض ہے کہ اس کا بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم بہت زیادہ غیبت کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں غیبت کیا. آئیے ذرا آج یہ جانیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا، بلکہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے کوئی غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، فرمایا غیبت یہ ہے ان تذکر اخاک بما یکرہ. غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں ایسی بات کرے کہ وہی بات اگر تو اس کے سامنے کرے تو اسے اچھی نہ لگے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا، وہی بات اس کی عدم موجودگی میں، جب وہ موجود نہیں ہے اس کی عدم موجودگی میں آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ وہی بات اگر آپ اس کے سامنے کرتے تو اسے اچھی نہ لگتی، تو یہ غیبت ہے. اور پھر اس میں دو باتیں اور ہیں، آیا وہ بات اس میں پائی جاتی ہے یا نہیں. اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں بات نہیں پائی جاتی تو پھر یہ بہتان ہے. اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے. اور غیبت کی سزا اور گناہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میں جو انسان کو بدکاری کرتا ہے اور وہ پھر صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی، وہ معاملہ اس کے اور رب کے درمیان ہے. وہ معاملہ اس کے اور رب کے درمیان ہے. جو اس نے گناہ کیا، جرم کیا، نافرمانی کی، بدکاری کی، بے حیائی کا فعل کیا، وہ معاملہ اس کے اور رب کے درمیان ہے. وہ صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گڑ گڑا کے اور آئندہ نہ کرنے کی عزم مصمم کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار، اللہ تعالیٰ چاہے اسے معاف فرما سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی اگر کسی کے بارے میں غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر تک اس بندے کو معاف نہیں کرتا جتنی دیر تک جس کی غیبت کی گئی وہ خود نہ معاف کرتا. اس لیے فرمایا یہ غیبت زیادہ سخت ہے. اور حضور کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، ان صحابی سے یہی گناہ سرزد ہوا. حضور کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے اقرار جرم کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ فعل کر بیٹھا ہوں، مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا. آقا علیہ السلام نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، دوسری طرف آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا. حضور نے چہرہ پھر دوسری طرف کر لیا، تیسری مرتبہ پھر اقرار کیا، چوتھی مرتبہ پھر اقرار کیا. اب 4 مرتبہ اقرار جب اس نے کر لیا، اب شریعت میں یہ ہے کہ جب 4 مرتبہ یہ 4 گواہ قائم ہو جائیں یا 4 مرتبہ اقرار کر لے خود بندہ تو پھر حد جاری ہو جائے. جب اسے اب چونکہ انہوں نے دنیا کی سزا کو ترجیح دی آخرت کی سزا پر، وہ جانتے تھے اور سچے لوگ تھے. انہوں نے کہا یہ دنیا کی سزا بھگت لو، آخرت کی سزا نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ دنیا کی ساری سزائیں مل کر آخرت کی ادنا سزا کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ دنیا کی تکلیف برداشت کر لو. اس لیے وہ سچے تھے. عرض کر دی یا رسول اللہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا، میں نے یہ گناہ کر بیٹھا. تو آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا، چونکہ وہ شادی شدہ تھے، آپ نے فرمایا اس کو رجم کر دو. رجم کا حکم دے دیا، رجم کا حکم دے دیا گیا، اس رجم کر دو.
اس سے یہ گناہ سرزد ہوا اور یہ شادی شدہ شخص، اور اس نے 4 مرتبہ اقرار بھی کر لیا، جو 4 مرتبہ اقرار جرم کر لے اس پر حد والی ہو۔ بارکیف اسے رجم کر دیا گیا۔ رجم کہتے ہیں سنسار کرنا، پتھروں سے مارنا اتنی دیر تک جب تک وہ مر نہ جائے، ٹھیک ہے، پتھروں کے ساتھ مارا گیا اس صحابی کو۔ یہ ایک طرح کی توبہ تھی ان کی، اور لہو لہان ہو گئے، گوشت کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا، سارا یہ معاملہ ہونے کے بعد، اس کے بعد پھر جب رجم کر کے میدان سے واپس آ رہے تھے تو 2 صحابی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ماعز جو تھا یہ بھولا شخص تھا، اسے کیا ضرورت پڑی تھی جا کے خود بیان کر کے خود اپنے آپ کو سزا میں مبتلا کر لیا، اور پھر اسے کتوں کی طرح مارا گیا۔ یہ لفظ بولے انہوں نے، اسے کتوں کی طرح مارا گیا، اسے کیا ضرورت تھی، نہ بیان کرتا جا کے خاموش رہتا، چپ رہتا، خام خواہ اپنے آپ کو سزا دلوا لی۔ یہ 2 شخص باتیں کر، حضور نے سن لی۔ تھوڑا سا آگے گئے تو آگے ایک مردار گدھا نظر آیا، مردار مرا ہوا گدھا نظر آیا جس کی ٹانگیں اکڑ چکی تھی اور سخت شدید اس سے بدبو آ رہی تھی، سخت شدید۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا این فلاں و فلاں، وہ فلاں فلاں شخص کہاں ہے، فلاں فلاں شخص انہیں بلاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا فرمایا تو آقا علیہ السلام نے جب بلایا اس مردار بدبودار گدھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کلا من جیفتی ھذا الحمار، تم دونوں اس مردار بدبودار گدھے کو کھاؤ، کلا من جیفتی ھذا الحمار، اس مرے ہوئے مردار بدبودار گدھے کو کھاؤ۔ وہ آقا علیہ السلام سے کرنے لگا، یا رسول اللہ یہ آپ کی شان تو، آپ تو پکیزہ چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں، آپ تو پکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیتے ہیں، تو آپ ہمیں مردار بدبودار گلے سڑے ہوئے گدھے کے گوشت کو کھانے کا آپ فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں حیران اور تعجب والی بات کو ہے، اس سے زیادہ بدبودار گوشت ابھی تم کھا کر آئے، اس سے زیادہ بدبودار، اس سے زیادہ گلی سڑی بدبودار چیز تم ابھی اپنے بھائی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی غیبت کر کے تم نے اس سے زیادہ بدبودار چیز کھائی ہے، ان کی برائی بیان کر کے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو انہیں رجم کر دیا گیا اور انہیں یہ سزا ملی، ان کے ساتھ بہت برا ہوا؟ نہیں، اللہ اکبر، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا۔ فرمایا انہ الآن انہ ینغمس فی انہار الجنہ، فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ماعز تو جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اگر ان کی توبہ زمین پر پھیلا دی جائے تو ساری اہل زمین کے لیے کافی ہو جائے، ایسی توبہ کی انہوں نے۔ اور براہ راست وہ تو جنت، عام جنت میں نہیں، وہ تو جنت کی نہروں میں غوطہ زن ہو رہے ہیں، اور جنت کی نہروں میں، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا کہ براہ راست جنت کی کمنٹری فرما رہے ہیں، جنت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اس حدیث پاک میں 2 چیزیں میں معلوم ہوئی، ایک تو یہ معلوم ہوا عقیدے کے والے سے کہ آقا علیہ السلام کی نگاہیں، آپ چونکہ موجود فرش پر تھے، فرش پر موجود ہونے کے باوجود نگاہیں عرش پر ہیں، نگاہیں جنت پر ہیں، جنت بھی حضور کی نگاہوں کے سامنے، عرش بھی حضور کی نگاہوں کے سامنے، جنت و دوزخ، عرش معلیٰ، یہ ساری چیزیں حضور کی نگاہوں کے سامنے۔ اب جب توجہ فرمائیں آپ جنت کا بھی مشاہدہ فرما سکتے ہیں، اب جب توجہ فرمائیں آپ دوزخ کا بھی مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ اور دوسرا سبق اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا وہ آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی اس کو دکھایا، ان کو بلا کر، یہ اس طرح سے بھی ایک تبلیغ کا طریقہ کار ہے۔ اگر ویسے حضور فرما دیتے کہ بھائی یہ تم غیبت کیوں کر رہے ہو، یہ اس طرح برا جرم ہے، یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، اتنا اثر نہ کرتا، لیکن حضور نے پریکٹیکلی دکھایا، فرمایا یہ مردار گدھا بدبودار سڑا ہوا گوشت کھاؤ گے، جب تمہاری اس کو کھانے پر طبیعت مائل نہیں ہوتی، جب تم بدبودار گلے سڑے مڑے ہوئے گوشت کو اور گدھے کو کھانے کے لیے تیار نہیں، تو اس سے زیادہ بدبودار چیز جو کہ غیبت ہے اس کو کیوں کھاتے، پھر وہ کیوں کرتے؟ قرآن نے